بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقعہ یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے 10 بھائیوں کو یہ حکم دیا تھا آئندہ جب وہ اناج لینے کے لیے آئیں تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ اگر وہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آئیں گے تو انہیں اناج بھی ملے گا اور ان کی خاطر مدارت بھی ہوگی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں اناج ختم ہونے لگا تو بھائیوں نے دوبارہ مصر جانے کا ارادہ کیا اور بنیامین کو ساتھ لے جانے کے لیے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سابقہ تجربے کی بنا پر بنیامین کا ساتھ بھیجنے پر آمادہ نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے کہا میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کو بیچ میں لا کر مجھ سے قول و اقرار نہیں کر لیتے کہ اسے میرے پاس صحیح سلامت لے کر آؤ گے، سوائے ایک صورت میں کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ یا اجتماعی مصیبت تم پر آ جائے یا تم ہلاک کر دیے جاؤ۔ جب انہوں نے عہد کر لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی کہ اے میرے بیٹو، تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اور میں اللہ کی تقدیر تو تم سے نہیں روک سکتا، بے شک حکم اسی کا ہے، میں اسی پر ہی بھروسہ رکھتا ہوں اور اہل توکل کو اسی پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ 11 تندرست اور توانا اور جوان بھائی تھے، لہٰذا ان سب کے ایک دروازے سے داخل ہونے کی صورت میں نظر بد کا احتمال تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ نظر کا لگ جانا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد سے بچنے کے لیے دعائے کلمات بھی بتلائے، مثلاً فرمایا کہ جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ کہو اور سورہ فلق اور سورہ ناس کو نظر بد کے لگ جانے پر بطور دم پڑھ لیا کرو، اور اسی طرح ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ بہرحال یہ سب بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر عزیز مصر کے دربار میں پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پہچان لیا، آپ نے 2 بھائیوں کو ایک ایک کمرے میں ٹھہرایا۔ اسی طرح بنیامین تنہا رہ گئے تو انہیں الگ کمرے میں رکھا، پھر خلوت میں انہیں جا کر بتایا کہ میں ان کا حقیقی بھائی یوسف ہوں۔ حضرت یوسف نے بنیامین سمیت سب بھائیوں کا اناج ان کے اونٹوں پر لدوا دیا اور وہ خوشی خوشی روانہ ہو گئے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ جب انہوں نے ان کا سامان ٹھیک ٹھیک کر دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی کا پیالہ رکھ دیا، پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو، تم تو چور ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے تمہاری کیا چیز چوری ہوئی ہے؟ وہ بولے کہ بادشاہ کا پیالہ کھو گیا ہے اور جو شخص اس کو لے آئے گا تو اس کے لیے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ انعام میں ملے گا اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، اگر تمہارے سامان میں وہ پیالہ مل گیا تو پھر اس کی کیا سزا ہوگی؟ بھائیوں نے جواب دیا کہ یعقوب کی شریعت میں اس کی سزا یہی ہے کہ چور کو اس شخص کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ سب کو مع سامان حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا، وہاں سب بھائیوں کے سامان کی تلاشی ہوئی، آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی کے دوران وہ پیالہ ان کے سامان سے برآمد ہوا۔ جرم ثابت ہونے پر بنیامین کو جانے کی اجازت نہیں ملی۔ یہ صورتحال ان بھائیوں کے لیے نہایت ہی حیران اور پریشان کن تھی۔ انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش ان کی پھوپھی کیا کرتی تھیں جو انہیں بہت چاہتی تھیں۔ جب آپ ذرا بڑے ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں لینے گئے، پھوپھی انہیں روکنا چاہتی تھیں، اس لیے ان کی کمر میں ایک پٹا کپڑوں کے اندر باندھ کر مشہور کر دیا کہ پٹا گم ہو گیا ہے، اور سب کی تلاشی لی تو وہ ان کی کمر سے بندھا ہوا نکلا، لہٰذا شریعت کے قانون کے مطابق انہیں پھوپھی کے پاس رہنا پڑا یہاں تک کہ انہوں نے وفات پائی تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس واپس آئے۔ بھائیوں کو فکر تھی کہ والد کو کیا جواب دیں گے، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ بنیامین کے والد بہت بوڑھے ہیں، ان کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو روک لیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں، جس کے سامان سے مال برآمد ہوا ہے سزا کا بھی وہی مستحق ہے۔ بھائی بڑے مایوس ہوئے اور آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا کیا تمہیں یاد نہیں کہ اپنے والد سے بنیامین کو واپس لانے کے لیے ہم نے کیا پختہ عہد کیا تھا؟
ہم سب اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں بھی کوتاہی کر چکے ہیں، تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں اس جگہ سے ہلنے والا نہیں ہوں۔ یہ بڑا بھائی یہودا تھا۔ باقی 9 بھائی مصر کے لیے روانہ ہو گئے اور کنعان پہنچ کر والد کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا، ساتھ ہی اپنی صفائی بیان کرتے ہوئے گویا ہوئے کہ آپ کو ہماری باتوں کا یقین نہیں تو آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں ہم مقیم تھے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا، میں تو اپنی پریشانی اور رنج اور غم کی فریاد اپنے اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹو، تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو پوری طرح تلاش کرو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید وہی ہوا کرتے ہیں جو کافر ہیں۔ یہ سب بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اصرار پر دوبارہ عزیز مصر کے دربار میں گئے اور نہایت عاجزی اور انکساری سے بھائی کی رہائی کی اپیل کی، ساتھ ہی باپ کے بڑھاپے اور ضعف اور دوسرے بیٹے کی جدائی کے صدمے کا بھی ذکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، آنکھیں نم ہو گئیں۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خط بھی لکھ کر دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو بے اختیار رونے لگے اور پھر اپنے راز کو ظاہر کر دیا اور تعارف کی تمہید کے طور پر بھائیوں سے سوال کیا، کیا تم کو کچھ یاد بھی ہے کہ یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا؟ بھائیوں نے جب عزیز مصر کی زبان سے اپنے بھائی یوسف کا تذکرہ سنا تو وہ حیران ہو گئے اور گھبرا کر بولے، کیا سچ مچ تم ہی یوسف ہو؟ حضرت یوسف نے جواب دیا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھی تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا۔ آپ نے بھی پیغمبرانہ عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو بہت سا اناج دیتے ہوئے کہا، میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تم سب اپنے اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ قافلہ قمیض لے کر چلا تو 250 میل دور کنعان میں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے آس پاس کے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا، اگر تم لوگ مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھائی واپس کنعان پہنچے اور والد کے چہرے پر کرتا ڈالا جس سے ان کی بینائی بحال ہو گئی۔ آپ نے بیٹوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ کچھ دنوں کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اہل خانہ کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک بڑے سپاہ کے ساتھ شہر کے باہر والد اور خاندان والوں کا استقبال کرنے کے لیے پہنچے۔ 40 سال کے بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے یعنی کہ اللہ کے 2 پاکیزہ اور برگزیدہ ہستیوں کو آپ دیدہ کر دیا تھا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ آپ نے والد اور سوتیلی والدہ کو تخت شاہی پر بٹھایا، پھر آپ خود تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے تو شاہی ادب کے مطابق تمام درباریوں نے سجدہ کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر خاندان یوسف نے بھی ایسا ہی کیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی تفسیر یوسف میں فرماتے ہیں، یہ سجدہ تحیید تھا، یہ امم سابقہ میں جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا بچپن کا وہ خواب یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا، اے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ جس کو میرے رب نے سچ کر دکھایا ہے۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، اس نے امور سلطنت آپ کے سپرد کر دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان نے مصر میں ہی مستقل سکونت اختیار کر لی۔ اس طرح بنی اسرائیل سرزمین مصر میں آباد ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا اور دریائے نیل کے کنارے دفن ہوئے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنے کا حکم دیتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی میت کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کی ہدایت کی، جس پر وہ ان کا تابوت فلسطین لے گئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ برابر دفن کر دیا گیا۔ امید ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔